کا مطلب کیا ہوا؟ جو ہمارا دماغ ہے، جو ہمارا دل ہے، وہ ہمیشہ اسی چیز کے پیچھے بھاگتا ہے جو مقدار میں کم ہے۔ اکنامک پرابلم کا مطلب ہے ہمارے پاس ریسورسز کم ہیں لیکن ہماری خواہشات زیادہ ہیں۔ یہی تو پرابلم ہے۔ جو ہمیں چاہیے وہ سارا ہمیں سے کچھ نہیں مل سکتا، تھوڑا تھوڑا مل سکتا ہے۔ یہی پرابلم ہے۔ اس کو ریزالو کیسے کریں؟ ایڈجسٹمنٹ سے۔ ریزالو نہیں کر سکتے، مینیج کر سکتے ہیں ایڈجسٹمنٹ سے۔ جتنے ریسورسز اویلیبل ہیں اپنی خواہش کے مطابق ان کو ایڈجسٹ کر لو۔ ایسا ہی ہے، جتنے ریسورسز اویلیبل ہیں ان کے مطابق اپنی خواہش کو ڈھالو۔ جتنے ریسورسز اویلیبل ہیں، میری جیب میں 100 روپیہ ہے، میرا بریانی کھانے کو دل کر رہا ہے، میں بریانی کی دکان پہ پہنچ گیا، میں نے کہا بھائی صاحب چھوٹی پلیٹ کتنے کی ہے؟ اس نے کہا 250 روپے کی۔ میں پریشان، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، میں نے کہا سر 100 روپے کی کچھ دے سکتے ہیں مجھے بریانی؟ اس نے کہا ہاں بوٹی کے بغیر چاول ڈال دوں گا اور ایک آدھا آلو دے دوں گا۔ میں نے کہا دے دیں جناب مہربانی۔ میں اس کو ہی کھا کے خوش ہو گیا۔ تو میں نے اپنی خوشی کس کے ساتھ ایڈجسٹ کی؟ 100 روپے کے ساتھ۔ خواہشات ہمیشہ ایڈجسٹ کی جاتی ہیں کن کے ساتھ؟ ریسورسز کے ساتھ۔ ریسورسز کو ایڈجسٹ نہیں کیا جاتا۔ جو چیز مقدار میں کم ہوتی ہے نا، اس کی اہمیت ہوتی ہے، پھر لوگ اس کی اہمیت کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ جیسے آپ کے خاندان میں مثال لیتے ہیں، آپ سے زیادہ امیر بھی کوئی فیملی ہوگی آپ کے خاندان میں، ہر خاندان میں ہوتا ہے۔ ایک فیملی ہوتی ہے وہ سب سے امیر ہوتی ہے، یا وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں یا آپ سے اوپر ہوتے ہیں۔ جب وہ آپ کے گھر آتے ہیں تو آپ ان کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں؟ جیسے دوسرے مہمانوں کو ٹریٹ کرتے ہیں یا تھوڑا سا اسپیشل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے؟ اسپیشل ٹریٹمنٹ کیوں کرتے ہو؟ دے ڈیزرو۔ آپ کی نظر میں ان کی ویلیو زیادہ ہے، پریشیس پرسن ہے، حالانکہ وہ اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، وہ کیڑا پریشیس، اس کو کون سے ہیرے لگے ہوئے ہیں؟ ہاں، اس کے پاس ریسورسز ہیں، تو آپ کا برین کہتا ہے اس کو عزت دو، حالانکہ ریسورسز آپ کو دے کے نہیں جا رہا، آپ کو تو دعا بھی نہیں دے کے جائے گا، شاید وہ آئے گا کھائے پیے گا اور چلا جائے گا، لیکن پھر بھی آپ کا دل کہے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو ہمارا دماغ ہے، جو ہمارا دل ہے، وہ ہمیشہ اسی چیز کے پیچھے بھاگتا ہے جو مقدار میں کم ہے، اس کو ویلیو کرتا ہے۔ انسانی فطرت ہے، کیونکہ انسان کا ایگو ہے۔ انسان کہتا ہے مجھے سب سے بیسٹ چیز میرے پاس ہونی چاہیے، میں امیر ہونا چاہیے، یہ غریب لوگ میرے گھر پہ کام کریں۔ تو انسان کسی حال میں خوش نہیں رہا۔ تو انسان نے جب سے پیسے کو آربٹ بنایا، آپ دیکھتے ہو سوشل میڈیا پہ اتنی بے راہ روی ہے۔ ابھی لاہور میں آیا تو دیکھو کیا ہوتا ہے، آپ بھی بدل جاؤ گے 1 سال کے اندر اندر، ٹھیک ہے؟ لاہور بدل دے گا آپ کو۔ تو یہ صرف اسی وجہ سے ہے کیونکہ یہ پرابلم ہے۔ انسانی نیڈز کیا ہیں؟ اچھا آپ کی نیڈ کیا ہے؟ نیڈ اور وانٹ الگ الگ ہوتی ہیں۔ نیڈ کیا ہے آپ کی؟ آپ کی بیسک نیڈ ہے وہ خوراک کھانا جو آپ کو زندہ رکھے، لیکن مزیدار شاورما کھانا آپ کی وانٹ ہے۔ وہ کپڑے پہننا جو آپ کے جسم کو ڈھانپ لیں، لیکن برانڈڈ کپڑے پہننا وانٹ ہے۔ اس گھر میں رہنا جہاں پہ آپ کو 4 دیواری میں سیفٹی مل سکے، وہ کیا ہے؟ نیڈ۔ اور لیوش 1 کنال 2 کنال کے گھر میں رہنا وانٹ۔ ٹریول کر کے کالج تک پہنچنا نیڈ ہے۔ لگژری گاڑی میں آنا، لگژری بائک پہ آنا وانٹ ہے۔ تو اس کا مطلب اللہ نے جب یہ کائنات بنائی تو نیڈ سب کی پوری ہو رہی ہیں۔ کم وقت پورا نہیں ہو رہا تو کیا ہے؟ وانٹ، یہ پورا نہیں ہو رہا۔ اصل لڑائی کیا ہے انسانوں میں آپس میں؟ رشیا یوکرین، غازہ، آپ کے گھر میں پھپھو لڑ پڑی، ابا کے ساتھ خالہ لڑ پڑی، کزنس کی لڑائی ہو گئی۔ کیوں لڑائیاں ہیں؟ کیا ایگوز؟ کبھی 2 امیر لوگوں کو آپس میں لڑتے دیکھا ہے؟ آپس میں ہمیشہ غریب لوگ لڑتے ہیں۔ چنچی والا دوسرے کو چپیڑے مار رہا ہے، موٹر سائیکل والے کو مار رہا ہے، کار والے نے اتر کے چنچی والے کو لگا دی، 2 گاڑیاں آپس میں کولائڈ ہوں، کچھ بھی نہیں کہیں گے، اٹھ کے کہیں گے چل یار یہ صحیح کروا دیں، پھر چلیں میں انجن صحیح کروا دیتا ہوں۔ وہ نہیں آپس میں گالیاں شالیاں نکالیں گے گاڑی والے کو موٹر سائیکل لگ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ وہ مارے گا اس کو پکڑ کے، پھر پیسے کٹ، ایسے ہی ہوگا۔ تو یہ دنیا کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا ایگوز نے، ہمارے اندر کے ہیجان نے، امیر اور غریب۔ اب یہ دنیا انہی چیزوں پہ چل رہی ہے۔ اچھا ویسے انسان نے اس پورے کائنات میں کتنی چیزوں کو استعمال کیا ابھی تک؟ آج گھر جا کے اور بس یہ سوچنا ہے کہ آپ کی کون کون سی ایسی خواہش ہے جو غیر ضروری ہے، اس کو نکال باہر پھینکو تاکہ سٹریس کم ہو سکے۔